میر انیس کے مرثیوں میں منظر نگاری کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مثال کے ساتھ۔ فن مرثیہ گوئی کے صفحۂ تاریخ پر بالائے بام میر انیس کا نام جلی حروف میں لکھا ہوا ہے۔ بلا شبہ بحیثیت مرثیہ نگار ان کی شخصیت ایسی ہی قدر و عزت کی حقدار ہے۔ میر انیس نے مرثیہ نگاری کے فن کو جو عروج بخشا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میر انیس اپنے دور میں بھی اپنے تمام ہم عصر شعراء میں منفرد و ممتاز مقام کے مالک تھے اور آج بھی ان کا یہ مقام برقرار ہے۔ میر انیس کے بعد کوئی دوسرا مرثیہ نگار ان کے مد مقابل نہیں آ سکا۔ میر انیس خاندانی شاعر تھے۔ وہ میر زاہد کی چوتھی پشت میں تھے جو اپنے زمانے کے بلند پایہ شاعر تھے۔ میر انیس کے دادا میر حسن کا نام ان کی شعر آفاق مثنوی سیر البیان کے ساتھ اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میر انیس کے والد میر خلیق ایک پختہ گو مرثیہ نگار تھے۔ انہوں نے غزل گوئی ترک کر کے اپنی تمام تر شاعرانہ صلاحیتوں کو صرف مرثیہ نگاری کے لیے وقف کر دیا تھا۔ عام طور پر اہل ادب میر زاہد کو میر زاہد کی پانچویں پشت کی شاعری کی لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے مرثیہ نگاری کے میدان میں طبع آزمائی کی، حالانکہ یہ سچ نہیں ہے۔ دراصل اس بات کی وضاحت بہت کم ناقدین نے کی ہے، بلکہ اکثر ناقدین میر انیس کے ان دو مصروں کو پیش کر دیتے ہیں جو زبان زد خلائق ہیں۔ عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ مذکورہ دونوں مصرے ان کی ایک مشہور مرثیہ ہے نمک خوانِ تکلم یہ فصاحت میری سے ماخوذ ہیں۔ محققین کے مطابق میر انیس نے یہ مرثیہ اپنے بیٹے میر رئیس کو کہہ کر دیا تھا، لیکن اس دور کے سامعین خود بہت باصلاحیت ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو بھانپ لیا کہ یہ مرثیہ دراصل میر انیس کا ہی لکھا ہوا ہے جسے انہوں نے اپنے بیٹے سے منسوب کر دیا ہے، کیونکہ اس مرثیہ کی پختگی نوجوان مرثیہ نگار میر رئیس کی شاعرانہ شخصیت سے قطعی میل نہیں کھاتی تھی۔ بعد میں میر انیس نے اس مرثیہ میں کچھ رد و بدل کیے، لیکن ان کے اشعار عوام کی زبان پر آ گئے، جس میں یہ ٹیپ کا بند بھی شامل ہے، اور اسی وجہ سے یہ گمان ہوتا ہے کہ میر انیس نے یہ مرثیہ خود پڑھا ہوگا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میر انیس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مرثیوں کے ذریعہ ہندوستانی مسلمانوں کا رشتہ براہ راست مذہب سے جوڑ دیا ہے۔ عام لوگوں تک واقعات کربلا کے مصائب کتب کے ذریعہ کم، مرثیوں کے ذریعے زیادہ پہنچے، یعنی انہوں نے انسانی جذبات سے واقعات کربلا کو ہم آہنگ کر دیا ہے۔ میدان کربلا میں رونما ہونے والا ہر چھوٹا بڑا واقعہ میر انیس نے اپنے مرثیوں میں نظم کیا ہے۔ میر انیس کے مرثیوں میں منظر نگاری کا فن اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ انہوں نے ہر چیز کی اس قدر عمدہ منظر نگاری کی ہے کہ وہ چیز جس کی وہ منظر کشی کرتے ہیں نظروں کے سامنے جیتی جاگتی محسوس ہونے لگتی ہے۔ میر انیس نے صبح و شام کے منظر، سردی و گرمی کے احساس کو لفظوں میں اس خوبصورتی کے ساتھ ڈھال دیا ہے کہ ان میں جان پیدا ہو گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ آمد وہ آفتاب کی وہ صبح کا سماں تھا جس کی ذو سے وجد میں طاؤس آسماں، ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں وہ بیابان وہ سحر، دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر، اوس نے فرش زمرد پر بچھائے تھے قمر، لوٹی جاتی تھی مہکتے ہوئے سبزے پہ نظر، دشت سے جھوم کے جب باد صبا آتی تھی صاف گنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی تھی۔ میر انیس کے مرثیوں کے تمام پہلو روشن نظر آتے ہیں، وہ جذبات نگاری یا واقعہ نگاری، منظر نگاری ہو یا مکالمہ نگاری، تشبیہات و استعاروں کا استعمال ہو یا محاوروں کا استعمال، ہر چیز اور ہر بات میں انہوں نے حسن و ندرت پیدا کر دی ہے اور اپنے کلام میں فنکاری کے اعلیٰ نمونے پیش کیے ہیں۔ وہ جس کیفیت کو بیان کر دیتے ہیں وہ احساس میں پیدا ہو جاتی ہے، جس ماحول کا ذکر کرتے ہیں وہ محسوس ہونے لگتا ہے، اور جن حالات و واقعات کا نقشہ کھینچتے ہیں وہ نظروں کے سامنے ہو بہو پھرنے لگتے ہیں۔ میر انیس کو جذبات نگاری میں ملکہ حاصل تھا۔ انہوں نے ہر قسم کے جذبات و احساسات کی عکاسی بہت خوبصورت انداز میں کی ہے۔ ان کے کلام میں رنج و خوشی، محبت و نفرت، غصہ، بے مایوسی، حسرت، غرض کی ہر قسم کے جذبات و احساسات کی ترجمانی نہایت عمدگی سے پیش کی جاتی ہے۔ دشت سے آتی تھی زہرا کی صدا، ہائے حسین میرے بے کس میرے بے بس میرے دکھ پائے حسین، درد سے چلاتی تھی زینب میرے ماں جائے حسین، تیغوں سے بچا کر تجھے لے آئے حسین، فاطمہ رو رہی ہیں ہاتھوں میں پہلو تھامے، حکم اگر ہو تو بہن دوڑ کے بازو تھامے۔
میر انیس نے اپنے مرثیوں میں مکالمہ نگاری بھی کی ہے۔ میدان کربلا میں دوران جنگ حضرت عباس نے سیدنا امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی تو جواب میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، شاہ نے فرمایا مجھے خود ہے شہادت منظور، نہ لڑائی کی ہوس ہے نہ شجاعت کا غرور، جنگ منظور نہ تھی ان سے پر اب ہیں مجبور، خیر لڑ لو کی ستاتے ہیں یہ بے جرم و قصور، ذبح کرنے کے لیے لشکر ناری آئے، کہیں جلدی میرے سر دینے کی باری آئے۔ میر انیس نے ہر چیز کو اس کے فکری انداز میں پیش کیا ہے۔ اگر بات عورتوں کی ہو تو اسے عورتوں کے انداز میں پیش کیا ہے، اور اگر بات مردوں سے متعلق ہے تو اسے مردوں کے انداز میں پیش کیا ہے۔ اسی طرح بچے بھی اپنے فطری انداز میں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے پرندوں کی بولیوں کو بھی نقل کیا ہے۔ پیش ہے اس اضطراب میں جو سنا ساز کا سخن، زانو سے سر اٹھا کے ہوئی قبلہ رو دلہن، دیکھ کر پردے سے یہ کہنے لگیں زینب زار، ابن زہرا تیری مظلومی کے ہمشیر نثار، آؤ چادر سے کروں پاک میں چہرے کا غبار، شاہ نے فرمایا بہن مر گئے سب مونس و یار، آستینوں کو چڑھائے ہوئے آمادۂ جنگ، وہی سارا اسد اللہ کا نقشہ وہی ڈھنگ، سرخ چہرے تھے کہ شیروں کا یہی ہونا ہے رنگ، بلولا سکھ کے الٹنے کا لڑائی کی امنگ، جسم پر تیر چلیں نیزے خونخوار چلے، شوق اس کا تھا کہ جلدی کہیں تلوار چلے، کمر باں کہتی تھی شمشاد پہ یا ہوں، فاختہ کی یہ صدا سرد پہ تھی کوں کوں۔ میر انیس کے کلام کی تمام تر خوبیوں کا بیان چند صفحات میں ممکن نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، ذبح کرنے کے لیے لشکر ناری آئے، کہیں جلدی میرے سر دینے کی باری آئے۔ میر انیس نے ہر چیز کو اس کے فطری انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کا کلام خوبصورت تشبیہوں اور استعاروں سے آراستہ ہے، زبان سادہ لیکن پرکشش ہے، بیان میں زور ہے۔ میر انیس کے کلام میں فصاحت اور بلاغت کا حسین امتزاج ہے، سلاست اور روانی ان کے کلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ میر انیس نے مرثیہ نگاری کے ذریعہ اردو ادب کو بہت قیمتی سرمایہ دیا ہے۔ اردو میں رزمیہ نہیں لکھے گئے، لیکن میر انیس کے مرثیوں نے کسی حد تک اس کمی کو پورا کر دیا ہے۔ میر انیس نے اپنے مرثیوں میں اجزائے ترکیبی کا پورا خیال رکھا ہے۔ سراپا تا چہرہ مرثیہ کا پہلا حصہ ہے، جس میں شاعر ہر قسم کے مضامین نظم کرتا ہے۔ انیس کے یہاں سراپا نہایت کامیاب اور مؤثر ہے۔ حضرت سغرا اپنی علالت کی وجہ سے نہیں جا سکتی تھیں، وہ اس قافلہ کو رخصت کرتی ہیں۔ پیش ہے، تم جاتے ہو اور ساتھ بہن جا نہیں سکتی، تپ ہے تمہیں چھاتی سے بھی چمٹا نہیں سکتی، جو دل میں ہے وہ لب پہ سخن لا نہیں سکتی، رکھ لوں تمہیں اماں کو بھی سمجھا نہیں سکتی، بے کس ہوں میرا کوئی مددگار نہیں ہے، تم ہو تو تمہیں طاقت گفتار نہیں ہے۔ فصاحت میں انیس اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ ملاحظہ فرمائیے، یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے ماں طفل سے گودی بھری رہی، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن سیر بھرا ہوا، یوں تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ حضرت عباس کے دشمنوں کے نرگاہ میں گر جانے کی کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یوں برچھیاں تھیں چار طرف اس جناب کی، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کی، بازو کٹنے کے بعد کا منظر مشکیزہ تھا کہ شیر کے منہ میں شکار تھا، اہل بیت کی گرفتاری کا منظر، گردنیں 12 اسیروں کی ہیں اور ایک رسن ہے، مقتل میں کیا ہجوم تھا اس نور عین پر، پروانے گر رہے تھے چراغ حسین پر۔ دوسرا حصہ رخصت ہے، جس میں ہیرو میدان کی طرف جاتا ہے اور رخصت چاہتا ہے اور اپنے اعضاء سے جا کر رخصت مانگتا ہے۔ پیش ہے، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔ رجز میں بھی انہوں نے اپنے کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے، اور اکثر رجزوں میں امام حسین کی فضیلت اور شرف کا اظہار کیا ہے۔ انہیں فن سپاہگری سے بخوبی واقفیت تھی، جس کا انہوں نے اپنے کلام میں استعمال کیا ہے۔ آخری حصہ میں انہیں جو ملکہ حاصل ہے وہ کسی کو نصیب نہیں۔ وین کے اشعار اس قدر جذباتیت سے معمور ہوتے ہیں کہ قاری و سامع بے اختیار رو پڑتا ہے، دل اس درجہ پگھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی لوہے کو تیز بھٹی پر رکھ دیا ہو۔ میر انیس نے روزمرہ اور خوبصورت تشبیہات اور دل فریب استعاروں کا استعمال بھی بڑی ندرت کے ساتھ کیا ہے۔
गुलरू सिफत गुंचा कमर बस्ता खड़े हैं, सब एक जगह सूरत गुलदस्ता खड़े हैं। बुलबुल चहक रहा है रियाज़े रसूल में। मीर अनीस के यहाँ अल्फाज का ज़ख़ीरा है। उन्होंने अपनी शायरी में दीगर शोरा के मुकाबला में कहीं ज़्यादा लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, लेकिन फ़साहत और बलागत में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती। मीर अनीस के ज़माने में मिर्ज़ा सलामत अली दबीर को उनके मुकाबला का शायर कहा जाता है और आज भी यही तस्वुर कायम है, लेकिन हकीकत यह है कि फ़साहत के मामले में मिर्ज़ा दबीर अनीस से मीलों पीछे दिखाई देते हैं। ताहम मरसिया निगारी के मैदान में उनकी खिदमत को कम नहीं किया जा सकता। सर को हटो बढ़ो ना खड़े हो अलम के पास, सर को हटो बढ़ो ना खड़े हो अलम के पास, ऐसा ना हो कि देख लें शाह फलक के पास। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।